بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اہلا وسہلا۔ اقرا معہد الحافظات پشاور، مضمون سنن ابی داؤد۔ باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، باب اس بات کے بیان میں کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا کہے۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال عن حماد، مسدد حماد سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، وقال عن عبد الوارث، اور مسدد عبد الوارث سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ حدیث مذکورہ میں سب سے پہلا لفظ الخلاء استعمال ہوا اذا دخل الخلاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، لہٰذا الخلاء سے مراد بیت الخلاء ہے۔ خلاء کے لفظی معنی تنہائی کی جگہ یا خالی جگہ کے ہیں، چونکہ ایسے مقامات قضاء حاجت کے لیے مستعمل ہوتے تھے، اس لیے اس لفظ کے معنی ہو گئے قضاء حاجت کی جگہ۔ عربی زبان میں اس معنی میں بہت سے الفاظ مستعمل ہے۔ احادیث میں بھی الخلاء کے علاوہ اس کے لیے کنیفن، حشن، مرحاضن، منصع، مذہب وغیرہ الفاظ مستعمل ہے، لیکن در حقیقت یہ سب کنایات ہے۔ آج کل اہل مصر اس کو بیت الادب اور بیت الطہارہ بھی کہتے ہیں، جبکہ اہل حجاز اس کو مستراح بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ بات کہ حدیث مذکورہ سے ظاہر طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے، وضاحت کیا ہے، تو اس میں قول ہے، اس میں یہ بات ہے کہ یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے۔ اس میں اختلاف موجود ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت ذہاب الی الخلاء کا ارادہ ہو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے۔ البتہ اس میں محقق قول یہ ہے کہ انسان جب گھر میں ہو تو دخول بیت الخلاء سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اور اگر صحرا میں ہو تو کشف عورت سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ لہٰذا جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھی تو پھر بیت الخلاء میں یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ دل ہی دل میں استحضار کر لینا چاہیے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا نہیں پڑھی تو بیت الخلاء میں بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث الباب سے دلیل لیتے ہیں، کیونکہ حدیث الباب کے الفاظ ہیں اذا دخل الخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، تو لہذا اذا دخل الخلاء کا متبادر معنی یہی ہے کہ دخول خلاء کے بعد بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک اذا دخل الخلاء اذا اراد ان يدخل الخلاء کے معنی میں ہے۔ اس پر وہ دلیل بخاری کی حدیث سے لیتے ہیں، لہٰذا صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ حدثني انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث۔ لہٰذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ اذا دخل الخلاء اذا اراد ان يدخل الخلاء کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک قانون بھی ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مأمور بھی اذا کے ساتھ متعلق کیا جائے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، مأمور بھی کی ادائیگی اذا کے مدخول سے پہلے واجب ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، تو لہٰذا آیت مذکورہ میں غسل وجہ کا ذکر ہے، یعنی مأمور بھی غسل وجہ ہے، لیکن اس صورت میں اذا کے مدخول سے پہلے مأمور بھی کی ادائیگی واجب ہے، اور مدخول قمتم الی الصلاۃ نماز کا قیام ہے، نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری صورت، مأمور بھی کی ادائیگی اذا کے مدخول کے ساتھ ساتھ واجب ہو، جیسے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، یعنی اذا قرأت
اسی طرح اذا قرأت فترسل، یعنی جب تم قرآن سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو۔ تیسری صورت مأمور بھی کی ادائیگی اذا کے مدخول کے بعد ہو، جیسے اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ یہاں تیسرا معنی، تیسری صورت مراد لیتے ہیں، لیکن جمہور پہلے معنی کو لیتے ہیں، اور وجہ ترجیح یہ بیان کرتے ہیں کہ بیت الخلاء گندگی اور ناپاکی کا مقام ہے، وہاں جا کر ذکر و دعا اور استعاذہ وغیرہ ادب کے خلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ دوسری دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ حدیث مذکورہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں بھی ہوتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے۔ لیکن یہ استدلال کمزور ہے، کیونکہ اگر اس کے ظاہر پر عمل کیا جائے تو پھر کشف عورہ کے بعد بھی یہ دعا پڑھنا جائز ہونا چاہیے، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ خود بھی اس کے قائل نہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ روایت اپنے ظاہر پر محمول نہیں، یا تو اس روایت میں کل کا لفظ اکثر کے معنی میں ہے، کل شیء و اوتیت من کل شیء کی صورت میں ہے کہ قبیلے سے ہے، کہ وہاں بھی کل اکثر کے معنی میں ہے، کل سے کل مراد نہیں ہے، یا پھر یہاں یعنی اس روایت میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی نہیں ہے، اور اکثر مقامات پر ذکر قلبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذکر لسانی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث کی تحقیق کیا ہے؟ خبث کے متعلق آتا ہے کہ اس میں دو قرات ہے، دو احتمال ہے، یعنی با کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور با کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بضم البا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بسکون البا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ضمہ کی صورت میں خبث خبیثن کی جمع ہوگا اور مراد اس سے ذکور یا ذکران شیاطین ہوں گے، اور سکون کی صورت میں دو احتمال ہے، یا تو یہ کہا جائے گا کہ مفرد ہے اور مکروہ اور شر کے معنی میں ہے، یا یوں کہا جائے گا کہ اس صورت میں بھی یہ جمع ہی ہے اور با کو تخفیفاً ساکن کر دیا گیا ہے۔ ویسے قاعدہ بھی یہی ہے کہ ہر ذی ضمتین میں ثانی کو تخفیفاً ساکن پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا یہاں بھی بسکون البا کی صورت میں با کو تخفیفاً ساکن پڑھا جا سکتا ہے، تخفیفاً ساکن پڑھا گیا ہوگا۔ اسی طرح اہل عرب کے ہاں یہ معمول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ فعلن کے وزن پر جو جمع آتی ہے تو اس کے عین کلمہ کو وہ ساکن کر دیتے ہیں، سکون کے ساتھ پڑھ لیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ خبائث کے متعلق یہ متفقہ قول ہے کہ خبائث خبیثتن کی جمع ہے۔ باقی یہ بات کہ خبث اور خبائث کی تفسیر میں علماء، مفسرین، محدثین کے کتنے اقوال ہیں، کیا اقوال ہیں، تو اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ خبث سے مراد ذکران الشیاطین ہے، جبکہ خبائث سے مراد اناس الشیاطین ہے۔ دوسرا قول خبث سے مراد قبائح و شرور ہے، جبکہ خبائث سے مراد معاصی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خبث سے مراد شیاطین ہے اور خبائث سے مراد نجاسات وغیرہ ہے۔ تیسرے قول کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ جب اعوذ باللہ من الخبث کہہ کر شیاطین سے پناہ چاہی گئی تو اب وہ شیاطین جو بیت الخلاء میں جمع ہے وہاں سے منتقل اور منتشر ہوں گے۔ اب اس انتقال و انتشار کی وجہ سے احتمال تھا کہ نجاست اچھل کر لگ جائے، اس لیے کہا گیا کہ والخبائث یعنی نجاسات وغیرہ سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ سند کی تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر سند میں مصنف کے استاذ الاستاذ دو ہے،
یعنی حدثنا مسدد بن مسرہد، مسدد یہ مصنف یعنی ابو داؤد کے استاذ ہیں، اور یہاں سند کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسدد کے دو استاذ ہیں، یعنی حماد بن زید و عبد الوارث۔ حماد بھی مسدد کے استاذ ہیں اور عبد الوارث بھی مسدد کے استاذ ہیں۔ یہاں وضاحت اس وجہ سے کر رہے ہیں، ممتاز اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ مسدد نے اپنے دونوں استاذ سے یا دونوں اساتذہ سے الگ قسم کے الفاظ سنے ہیں۔ آگے صراحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا قال عن حماد، قال کے ضمیر کا مرجع قال کا فاعل مسدد ہے کہ مسدد نے حماد سے یہ الفاظ سنے اللہم انی اعوذ بکا، وقال عن عبد الوارث، یہاں بھی فاعل مسدد ہے کہ مسدد نے اپنے دوسرے استاذ یعنی عبد الوارث سے یہ الفاظ سنے اعوذ باللہ، یعنی ایک میں اللہم ہے دوسرے میں اللہم نہیں ہے، اعوذ باللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو مختلف روایات ہیں یا مختلف طریق سے متن کو حدیث کو بیان کر دیا۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله۔ اس سے پہلی روایت میں سند میں آپ کو معلوم ہوا کہ مسدد کے دو استاذ تھے، حماد ابن زید اور عبد الوارث، اور پھر ان کا ایک استاذ تھا یعنی عبد العزیز، یعنی حماد بن زید اور عبد الوارث عبد العزیز کے شاگرد ہیں، دو شاگرد ہیں۔ اب اس دوسری روایت سے معلوم ہوا عبد العزیز کے ایک تیسرے شاگرد بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ شعبہ ہے۔ لہٰذا عبد العزیز کے تین شاگرد ہوئے، حماد ابن زید، عبد الوارث، اور اب اس نئی روایت میں معلوم ہوا کہ شعبہ بھی ان کے شاگرد ہے۔ اب اس روایت سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ عبد العزیز سے جو حماد اور عبد الوارث نے دو قسم کی روایات نقل کی ہیں، دو قسم کے الفاظ نقل کیے ہیں، تو ان میں حماد اور عبد الوارث کا حافظہ سبب نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الفاظ کا اختلاف اس بنا پر ہے کہ حماد کو ایک طرح سے یاد تھا جبکہ عبد الوارث کو دوسری طرح سے یاد تھا، ایک کو بعض الفاظ یاد تھے دوسرے کو بعض الفاظ یاد تھے، بلکہ اب کہا جائے گا کہ عبد العزیز بعض مواقع میں اللہم کے ساتھ روایت نقل کرتے تھے جبکہ بعض مواقع میں اللہم کے بغیر روایت نقل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ جب عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں تو بعض مواقع میں وہ اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ سے نقل کرتے ہیں، وقال شعبۃ وقال مرۃ اعوذ باللہ، جبکہ بعض مواقع میں وہ اللہم کے بغیر اعوذ باللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وقال وہیب عن عبد العزیز، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ عبد العزیز کا ایک چوتھا شاگرد بھی ہے۔ پہلے تین شاگرد کے متعلق آپ نے پڑھ لیا، حماد بن زید، عبد الوارث اور تیسرے شعبہ۔ اب چوتھے شاگرد وہ وہیب ہے۔ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، وہیب جب عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں تو وہ یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، لہٰذا وہیب نے طریق کو بالکل بدل دیا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو روایت تھے یا جو روایت کے الفاظ تھے ان سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ حدیث فعلی ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، جبکہ وہیب کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث قولی ہے۔ تو لہٰذا اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اگر یہ حدیث معلق ہوئی تو اس صورت میں یہ معتبر نہیں ہوگی، اور اگر حدیث معلق نہ ہوئی تو اس صورت میں یہ حدیث قولی بھی معتبر مانی جائے گی، معتبر سمجھی جائے گی۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں بعض روات حذف کر دیے گئے ہوں، بعض روات کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور اس معلق بات کا ذکر یا معلق لفظ کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ وقال وہیب عن عبد العزیز کے الفاظ ہیں، یعنی اس سے اوپر کی سند موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ یا تو اوپر کی سند اس وجہ سے موجود نہیں کیونکہ یہ سند معلق تھی، اور یا اس وجہ سے موجود نہیں کیونکہ وہیب کی سند بھی وہی ہے جو اس سے پہلے
مسدد، حماد بن زید، عبد الوارث اور شعبہ کی سند گزر چکی ہے، تو یا تو ان کی سند وہی تھی اس لیے دوبارہ ذکر نہیں ہوئی، تو اس صورت میں حدیث معلق نہیں ہوگی، اور اگر یہ وجہ نہ ہو، یہ صورت نہ ہو، تو اس صورت میں حدیث معلق ہوگی اور پھر یہ تبدیلی زیادہ معتبر نہیں ہوگی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، کہ بے شک یہ بیوت الخلا، یہ بیت الخلا محل شیاطین ہے، شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے، بیت الخلا آئے، فَلْيَقُلْ، تو چاہیے کہ وہ کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب تک جو روایات تھے ان میں استعاذہ کا حکم تھا، ان میں استعاذہ کے الفاظ بتائے گئے تھے، جبکہ حدیث مذکورہ میں، روایت مذکورہ میں وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ اس استعاذہ کی وجہ کیا ہے، تو لہٰذا یہ بیان ہوا کہ یہ بیوت الخلا حضور شیاطین کا محل ہے، لہٰذا اس میں داخل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرنا چاہیے، اور بیوت الخلا محتضر یعنی محل حضور شیاطین اس لیے ہے کیونکہ وہ مقامات جو ذکر اللہ سے خالی ہوتے ہیں، جہاں پر ذکر اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں شیاطین پہنچ جایا کرتے ہیں، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ شیاطین سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس قلب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سما جائے گا تو وہاں شیاطین کا زیادہ دخل نہیں ہوگا۔ یہی مفہوم یا اس بات کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں یا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر کی مثال ایک محفوظ اور مضبوط قلعے کی سی ہے، جس طرح آدمی دشمنوں کے تعاقب سے ایک مضبوط قلعے کے ذریعے سے بآسانی بچ سکتا ہے، اسی طرح شیاطین کے اثرات سے ذکر کے ذریعے ہی سے وہ بچ سکتا ہے، ورنہ شیاطین سے بآسانی کوئی نہیں بچ سکتا۔ باقی یہ بات حشوش کے متعلق آتا ہے کہ یہ حش کی جمع ہے، اور حش کے متعلق بھی بعض حضرات نے کہا کہ یہ حش مثلث ہے، یعنی ہا پر تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، حش، حش، حش تینوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ کھجور کے چند درخت جو ایک جگہ جمع ہوں، جو ایک جگہ کھڑے ہوں، چونکہ عام طور سے آدمی جب جنگل میں ہوتا ہے تو درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر استنجا کرتا ہے، اس لیے خشوش بول کر مجازن قضاء حاجت کی جگہ مراد لی گئی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس زمانے کے متعلق بات ہے کہ جب بیوت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے لوگ جنگل کی طرف جایا کرتے تھے، تو لہٰذا انہی کے متعلق، اسی زمانے کے متعلق بیان کر دیا گیا کہ ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء، اور جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو چاہیے کہ وہ یہ دعا یعنی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھ لیا کرے۔ صدق اللہ العظیم۔